अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 24 सूरतुल मोमिन की आयत नंबर 41 ता 52 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ुल पढ़ने की शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वया कौमी माली अदऊकुम इलन नजाती व तदऊननी इलन नार तदऊननी लिअकफुर बिल्लाहि व उश्रिक बिही मा लैसा ली बिही इल्मुन व अना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार। ला जरम अन्नमा तदऊननी इलैहि लैसा लहू दावतुन फिद दुनिया वला फिल आखिरति व अन्ना मरद्दना इलल्लाहि व अन्नल मुस्रिफीना हुम अस्हाबुन नार। फसतज़कुरूना मा अकूलु लकुम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। फवकाहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व खाक बिआलि फ़िरऔन सूउल अज़ाब। अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आल फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। वइज़ यतहज्जून फिन्नारि फ़यक़ूलु दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार। क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुल्लुन फ़ीहा इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद। वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नारि लिख़ज़नति जहन्नम उदू रब्बकुम युख़फ़्फ़िफ़ अन्ना यौमम मिनल अज़ाब।
قالوا اولم تکو تحتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولا هم اللعنة ولا هم سوء الدار. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا؟ میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف. مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں. آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے ہو اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں. اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں. تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے. یاد کرو گے اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے. تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیرا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو. اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں. بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا. اور جو آگ میں ہیں اس کے داروؤں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے. انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو. بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر. مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے ایک آیت پہلے سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں. کیونکہ اعمال کی مقبولیت ایمان پر موقوف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. جنت کی طرف ایمان و طاعت کی تلقین کر کے کفر و شرک کی دعوت دے کر، یعنی بت کی طرف، کیونکہ وہ جماعت بے جان ہے، وہی ہمیں جزا دے گا، یعنی کافر. یعنی نزول عذاب کے وقت تم میری نصیحتیں یاد کرو گے اور اس وقت کا یاد کرنا کچھ کام نہ دے گا. یہ سن کر ان لوگوں نے اس مومن کو دھمکایا کہ اگر تو ہمارے دین کی مخالفت کرے گا تو ہم تیرے ساتھ برے پیش آئیں گے. اس کے جواب میں اس نے کہا اور ان کے اعمال و احوال کو جانتا ہے. پھر وہ مومن ان میں سے نکل کر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا. فرعون نے 1000 آدمی اس کی جستجو میں بھیجے. اللہ تعالیٰ نے درندے اس کی حفاظت پر معمور کر دیے. جو فرعونی اس کی طرف آیا درندوں نے اسے ہلاک کیا، اور جو واپس گیا اور اس نے فرعون سے حال بیان کیا، فرعون نے اس کو سولی دے دی تاکہ یہ حال مشہور نہ ہو، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر نجات پائی. اگرچہ وہ فرعون کی قوم کا تھا، دنیا میں تو یہ عذاب کہ وہ
فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے اور آخرت میں دوزخ اس میں جلائے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے کالم میں ہر روز 2 مرتبہ صبح و شام آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ آگ تمہارا مقام ہے اور قیامت تک ان کے ساتھ یہی معمول رہے گا۔ مسئلہ اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، جنتی پر جنت کا اور دوزخی پر دوزخ کا، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کی طرف اٹھائے۔ ذکر فرمائیے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جہنم کے اندر کفار کے آپس میں جھگڑنے کا حال کہ دنیا میں اور تمہاری بطولت ہی کافر ہے، یعنی کافروں کے سردار جواب دیں گے ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار، ہم میں سے کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ ایمانداروں کو اس نے جنت میں داخل کر دیا اور کافروں کو جہنم میں جو ہونا تھا ہو چکا، یعنی دنیا کے ایک دن کی مقدار تک ہمارے عذاب میں تخفیف رہے۔ کیا انہوں نے ظاہر معجزات پیش نہ کیے تھے؟ یعنی اب تمہارے لیے جائے عذر باقی نہ رہی، یعنی کافر انبیاء کے تشریف لانے اور اپنے کفر کرنے کا اقرار کریں گے۔ ہم کافر کے حق میں دعا نہ کریں گے اور تمہارا دعا کرنا بھی بیکار ہے۔ ان کو غلبہ عطا فرما کر اور حجت قویہ دے کر اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے کر، وہ قیامت کا دن ہے کہ ملائکہ رسولوں کی تبلیغ اور کفار کی تکذیب کی شہادت دیں گے اور کافروں کا کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا، یعنی جہنم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر و شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا کاملہ علاج فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصلاح ہے کہ آپ ضرور ختم نبوت کے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس پروگرام کو یوٹیوب کے چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ تمام دوستوں سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اور دن قیامت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔